اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ مہر اسلامک ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ قرآن مجید کی تمام آیات مبارکہ فضائل و برکات کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد و عورت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا بے شمار فوائد و برکات کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ جس طرح قرآن مجید کی دیگر آیات مبارکہ اپنے اندر خواص و برکات رکھتی ہیں، اسی طرح آیت الکرسی بھی بلند و بالا شان و عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت و احادیث میں مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند۔ چنانچہ مجھے اس پہ ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس پر مجھے رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ آج پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ لہٰذا میں رات کے وقت میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت سماجت کی، اپنی محتاجی اور عیالداری کا واسطہ دیا۔ اس پر پھر رحم آ گیا مجھے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی منت سماجت کرنے پر مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو جانے دیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات میں اس کا انتظار کرنے لگا اور پختہ ارادہ کر لیا، آج اس کو کسی حال نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع بخشیں گے۔ وہ یہ کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ صبح تک یہ آیت اللہ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور کہا، اس سے تمہیں بہت نفع ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو فرمایا، یہ آیت الکرسی ہے۔ تھا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا، لیکن بات سچ کر گیا۔ تم جانتے ہو 3 رات متواتر آنے والا چور کون تھا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں؟
آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس 3 رات سے مسلسل آ رہا تھا۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور دیگر و بیشتر اولیاء کرام کے یہ عملات میں شامل تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ نیکی کا یہ پیغام زبان زد عام ہو سکے۔ چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق عمل کی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے آپ کی حیثیت 10 روپے ہی کی کیوں نہ ہو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور کر دیں، کسی راہ چلتے کو دے دیں، سوالی کو دے دیں، یا آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں یا مرد حضرات ہیں ان کو دے دیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 51 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر دم کر لیں۔ پھر سجدے میں جا کر کل کائنات بھی مانگو گے، اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، بہت سارے اولیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے اور اولیاء کرام کا انتہائی محبوب عمل ہے۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ عمل مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 51 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ پھر سجدے میں جا کر جو بھی مانگیں گے، چاہے وہ آپ کل کائنات ہی کیوں نہ مانگ رہے ہوں، اللہ پاک سے اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، بہت سارے اولیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے اور اولیاء کرام کا انتہائی محبوب عمل ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی سمیت میرے تمام مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد، تکالیف دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔